ٹاپک ہم نے اسٹارٹ کیا ہے عدم برداشت آج، اور عدم برداشت کا مظاہرہ ہر سطح پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ چاہے ہم اپنے سیاستدانوں میں دیکھیں، حکمرانوں میں دیکھیں، عام عوام میں دیکھیں، ایک ٹھیلے والے کو دیکھیں، اور فرقوں میں بھی کیونکہ ہم مذہبی گفتگو کر رہے ہیں تو اس پہلو کو بھی اجاگر کرنا ضروری ہے کہ یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ تو علامہ صاحب سے جو ہے وہ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ کا ٹاپک بڑا اہم ہے، لیکن اس کا مذہب سے زیادہ انسان سے تعلق ہے۔ انسان من حیث انسان بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے۔ اس کے اندر جہاں پر صبر ہے وہیں پر غصہ بھی ہے، اس کے اندر جہاں پر سردی ہے وہیں پر گرمی بھی ہے۔ مختلف اوصاف کے مجموعے کو آپ انسان کہتے ہیں، اور بنیادی طور پر ان اوصاف کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حیوانی اوصاف ہے اور ایک انسانی یا ملکوتی اوصاف ہے۔ ان دو اوصاف یا صفتوں کے درمیان ہمیشہ سے انسان کے اندر جنگ رہی ہے، من حیث انسان بات کر رہا ہوں، مسلمان نہیں۔ جب یہی کیفیت آپ کسی ہندو میں دیکھیں وہاں پر بھی نظر آئے گی، کسی بت پرست میں دیکھیں، کسی بدھسٹ میں دیکھیں، کسی مسلمان میں دیکھیں، کسی مسیحی یا یہودی میں دیکھیں، سب میں یہ چیز مشترک ہے۔ دین آتا ہے ان خصوصیات کو جو ملکوتی ہیں نشو و نما دے کر غلبہ دینے کے لیے، اور وہ جو منفی یا حیوانی خصوصیات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ دین اس لیے آتا ہے۔ اگر یہ چیز کنٹرول ہو جائے تو انسان پھر فرشتوں سے برتر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چیز کنٹرول نہ ہو جائے تو پھر قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح سے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوپایوں کو تو اللہ نے فطرت دی ہے، عقل نہیں دی، لیکن اس انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، شعور کی دولت سے بھی نوازا ہے، اور اس کے باوجود یہ ان حیوانی صفات کو اپنے آپ پر غالب کر رہا ہے اور خود مغلوب ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہے ایک انسانی مسئلہ، اس کا تعلق ہے اس کی تربیت کے ساتھ۔ اس لیے اسلام اور غیر اسلام سے قطع نظر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے آپ کو غیر مسلم نظر آئیں گے، بڑے بڑے بردبار ہوں گے، متحمل مزاج ہوں گے، دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوں گے، چونکہ ان کے اندر کی فطرت میں یہ دو چیزیں شامل ہیں۔ اس چیز کو اس چیز پر انہوں نے غلبہ دیا ہے تربیت کی وجہ سے یا عقل کو استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے برعکس بہت سارے آپ کو مسلمان ایسے نظر آئیں گے جو مغلوب ہوں گے اپنے جذبات، اپنے غضب، اپنے غصے اور اپنے اندر کی ان فیلنگز سے جو کہ حیوانی ہیں اور منفی ہیں۔ اسلام نے آ کے بیلنس رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دو، یہ نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے غالب کر دو کہ پھر اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ خلق نہ کرتا۔ انسان کے اندر حیوانی صفات کی ضرورت ہے اس نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن اس کو عقل کے کنٹرول میں آنا چاہیے، شعور کے کنٹرول میں آنا چاہیے۔ اگر کنٹرول میں آئے تو پھر انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جس مقام پر فرشتے رشک کرتے ہیں، اور اگر اس نے کنٹرول نہیں کیا تو پھر گرتا بھی اس مقام پر ہے جہاں پر حیوان ان کو دیکھ کے شرما جائیں کہ بھئی یہ تو ہم سے بھی بدتر ہو گیا۔ عدم برداشت ان دو خصوصیات کو بیلنس نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی اور احادیث نے بھی ہمیں اپنے شہوانی خواہشات کو بھی اور دنیا میں دیگر مسائل کے حوالے سے بھی اپنے ان احساسات اور فیلنگز کو کنٹرول میں رکھنے اور اپنے آپ کو متعادل بیلنس رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا نبی کریم کی اپنی زندگی میں آپ دیکھیں، اولیاء اللہ کی زندگی میں دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے اس تربیت سے گزرنے والی شخصیات کی زندگی میں آپ کو بہت بیلنس نظر آئے گا، بہت ہی بیلنس۔ مثلا امام زین العابدین علیہ السلام نبی کریم کے فرزند ہیں، ان کا غلام جب آتا ہے تو ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، چائے یا کوئی اور چیز، وہ اندر آ کے اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ جب گرتا ہے تو امام کے لباس پر وہ گرتا ہے، تو اب اس کو معلوم ہے کہ بھئی لباس خراب ہو گیا، اس نے ایک بدتمیزی کی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، تو فوراً وہ کہتا ہے والکاظمین الغیظ۔ فوراً یہ قرآن کی آیت ہے، والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی قرآن کی آیت پڑھ دی۔ امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرائے اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ تمہیں میں نے آزاد کر دیا۔ اس نے غلطی کی، غلطی کرنے کے بعد اس نے فوراً
امام کے رد عمل سے ڈر کر، جبکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بھئی امام ایک بیلنسڈ شخصیت کا نام ہے، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی تاکہ ان کو غصہ نہ آئے۔ امام نے اس غصے کو نہ صرف کنٹرول کیا بلکہ والکاظمین الغیظ کے جواب میں اس کو غلامی سے آزاد کر دیا۔ جب یہ دیکھا تو کہا والعافین عن الناس، جتنی دولت جتنا جو کچھ گھر میں تھا وہ اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دیا، کہا یہ بھی لو اور چلے جاؤ۔ یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء کے اس مکتب کے پروردہ ہستیاں اور شخصیات ہیں، ان کی زندگی میں آپ کو اس لیے بہت ہی بیلنس نظر آتا ہے۔ اب رمضان المبارک جو ہے، چونکہ آپ اس وقت رمضان المبارک کی سحری کا پروگرام کر رہے ہیں، رمضان المبارک آپ کو بھوک دیتا ہے۔ کیوں بھوک؟ آپ کو بھوکا رکھ کر اللہ کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا ہے۔ اس بھوک کا جو سب سے بڑا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جو غضب اور شہوت کی آگ ہے، اس آگ کو بھوک کی وجہ سے کم کیا جاتا ہے اور اس کی حرارت کم کر دی جاتی ہے۔ اب اگر یہی بھوک، جس کو آپ روزہ کہتے ہیں، انسان کے اندر کی اس آگ کو بھڑکا دے اور بڑھاوا دے دے تو پھر وہ روزہ نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے وہ روزہ نہیں ہے، صرف بھوک ہے۔ اگر وہ روزہ ہے تو پھر انسان کے حواس پر اس کو طاری ہونا چاہیے، اس کے جذبات پر اس کو طاری ہونا چاہیے، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر میرے اپنے وجود کے اندر کسی دوسرے انسان کے لیے، مومن کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کی بات نہیں کر رہا، کسی دوسرے انسان کے لیے بھی منفی جذبات پیدا ہوں تو میں وہیں پر ان جذبات کا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کروں کہ یا اللہ تو نے روزے کے ذریعے سے میری تربیت کا اہتمام کیا تھا، تو اس تربیت کے نتیجے میں مجھے اپنے ان جذبات پر قابو پانا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک صرف ایک مہینے کا نام نہیں ہے، اور رمضان المبارک کا مطلب بھی جھلسا دینے والا علامہ صاحب اس لیے کہ آپ کی نفس کی خواہشات کو، آپ کی بھوک اور پیاس کی خواہشات کو مار دیا جائے، جلا دیا جائے۔ آپ نے امام کی بات کی تو میرے ذہن میں بھی مولا علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا، جس میں وہی غصہ، تکبر اور بڑائی والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ ایک میدان میں تھے، وہاں پر ان کے سامنے ایک بہت طاقتور شخص موجود تھا اور اس نے ان کو لڑائی کے لیے آگے بلایا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ لڑنے کے لیے گئے، ان کی شان و شوکت، اب ان کی طاقت کے سامنے پھر بھلا کوئی کیسے ٹک پاتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے، شیر خدا نے ان کو، اس شخص کو جس نے مولا علی کو چیلنج کیا تھا، ان کو چاروں شانے چت کر دیا۔ چاروں شانے جیسے ہی چت ہوتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے مبارکہ پر تھوک دیتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ اسی وقت اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ اتنی بڑی چیز تھی، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اگر میں نے تجھے مار دیا تو یہ اللہ رب العزت کے لیے نہیں، یہ میری ذات کے لیے ہو جائے گا، اس میں میری بڑائی شامل ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہاں پر یہ چیز پھر وہ بیلنس، وہ برداشت، وہ کنٹرول، یہ ساری چیزیں وہاں پر دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ یہ عمل ہے، یہ اپناؤ، یہ عمل اپناؤ، یہی تعلیم فرما دی گئی ہے۔ اچھا، جب بات ہو رہی ہے ٹالرنس کی اور یہ انٹالرنس کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو آج کے مسائل کو بھی جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ تو میں چاہوں گا آغا صاحب کہ اس پر آپ اگر کوئی وظیفہ بتا دیں تمام لوگوں کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہو برداشت کرنے کا وظیفہ۔ جی برداشت کرنے کا، کہ یہ جو قوت برداشت آپ کی جو ہے وہ ذرا دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان شریف میں کے علاوہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو 11 مہینے برداشت کرتے ہیں۔ ہمارے ایک گھر کے اندر مختلف قسم کے اذہان ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ذہن ہوتے ہیں، ہم تمام لوگوں کے ذہنی اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ 11 مہینے 12 مہینے چلتے ہیں۔ اختلاف کرنا اتنی بڑا ایشو نہیں ہے، مخالفت کرنا بہت بڑا ایشو ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہے، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ میں کچھ اور چیز پسند کرتا ہوں، آپ کچھ اور چیز پسند کرتے ہیں، لیکن میں اس کی مخالفت شروع کر دوں تو یہ بڑا ایشو ہے۔ مجھے آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، مجھے آپ کے اختلاف کو رسپیکٹ دینی چاہیے، مجھے آپ کے اختلاف سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ ہمیں کون سا ایسا وظیفہ پڑھنا چاہیے جس سے ہمارے اندر صبر پیدا ہو جائے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھیں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ
اس شخص کے لیے جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو, جس کے اندر برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو, جو اپنی عدم برداشت کی وجہ سے لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہو, جس کی وجہ سے, جس کے ہیومن بیہیویئر کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں, تو وہ شخصیت اپنا محاسبہ خود کرے اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے ان اللہ مع الصابرین پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دم کرے. دیکھیں وظیفہ اعظم کیا ہے, وظیفوں کا وظیفہ کیا ہے کہ شیطان آپ کے قریب نہ آئے. اگر آپ کے پاس شیطان آ گیا اور اس نے آپ کو ورغلا دیا اور آپ شیطان کی باتوں میں آ گئے, تو دنیا کا کون سا گناہ ہے جو آپ نہیں کرتے؟ دنیا کے تمام گناہ آپ کرتے ہیں, وہ شیطان آپ سے کراتا ہے. تو اس وقت آپ کو شیطان سے دور رہنے کا جو سب سے بڑا وظیفہ جو 11 مہینے کرنا ہے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ وہ وظائف ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک صبر پیدا ہوتا ہے, ایک برداشت پیدا ہوتا ہے, اور آپ کی وجہ سے دوسروں کی جو ہے وہ دل آزاری نہیں ہوتی. استقامت, صبر. اگر آپ اجازت دیں, ایک بہت خوبصورت چیز مجھے یاد آئی. جی جی جی. تو منہاج بھائی ہمارے چونکہ اس فیلڈ کے آدمی ہیں, اس لیے بڑے خوبصورت وظیفے بیان کیا کرتے ہیں, اللہ ان کو اجر دے. لیکن یہ جو ذکر ہے نا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, خود یہ ذکر انسان کی نفی اور اللہ کی تمام تر قدرت کا اعتراف ہے. یعنی اپنی ذات کی نفی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے اللہ کی قوت کے علاوہ, جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اسی طرح سے اس کے ساتھ ایک اور ذکر یہ ہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ جو استغفار کا ذکر ہے یہ انسان کو ہمیشہ اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. لہٰذا ہمارے بزرگوں نے, علماء نے, ہمارے منہاج جیسے بھائیوں اور ماہرین نے ان دونوں اذکار کی طرف بہت زیادہ ہمیں متوجہ کیا ہے. میں اگر لطیفہ ہے, لطیفہ تو نہیں ہے, حقیقت ہے, لیکن لطیفے کی طرح سے آپ محظوظ بھی ہوں گے اور آپ کے قارئین بھی. ہمارے ایک دوست ہیں, عالم دین ہیں, بزرگ ہیں, استخارے بڑے اچھے کرتے ہیں. وہ کہنے لگے ایک دن میرے پاس استخارہ آیا میرے ایک شاگرد کا, اس نے کہا بھائی فوری ایک استخارہ کر دیں. تو میں نے کہا کیوں, ایمرجنسی ہے؟ کہا بہت زیادہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے استخارہ کیا, بہت اچھا آیا. میں نے کہا کہ ہاں بہت اچھا ہے. تو اس نے فوراً فون بند کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بھائی وہ کیا ایمرجنسی تھی تمہیں؟ تو کہتا وہ بھی مدرسے کا پڑھا ہوا تھا. کہتا ہے کہ میں بس میں بیٹھا ہوا تھا, میری اگلی سیٹ پہ ایک بندہ تھا جس نے اپنے آپ کو گنجا کیا ہوا تھا اور اس کا سر جو ہے بہت ہی چمک رہا تھا. تو کہنے لگا مجھے شرارت سوجی. میں نے کہا میں اس کو ایک پیچھے سے لگاؤں. تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑا لہیم شہیم ہے, تو میں اگر ایسی کوئی حرکت کروں تو وہ کہیں مجھے دبوچ نہ لے, تو اس لیے میں نے آپ سے کہا استخارہ کر دیں. اچھا, استخارے میں آ گیا تو لگا دوں گا ورنہ. اچھا, اب انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, استخارہ آ گیا. جیسے ہی استخارہ آیا میں نے رکھ کے ایک مارا. تو کہتے ہیں جب میں نے مارا تو اس نے میرے پیچھے کی طرف دیکھا, میرے چہرے کی طرف دیکھا, میں دبلا پتلا سا اور وہ بڑا لہیم شہیم, لیکن اس نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کیا بات. تو اس نے یہ کہا اور خاموش رہا. تو مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ اس نے جو ہے رد عمل نہیں دکھایا. میں نے خوب رکھ کے مارا ہے اس کو بغیر کسی وجہ کے. تو میں نے پوچھا بھئی ہوا کیا ہے؟ تو کہا کہ ہم جب گاڑی میں گزر رہے تھے یہاں پر ایک بزرگ کا مزار تھا. اس مزار کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ یہ سارے کاروباری ہیں اور ڈھکوسلے ہیں, انہوں نے جو ہے اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی توہین کر رہا ہوں. صحیح. تو جب میرے ذہن میں یہ آیا تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اگر میرے ذہن میں شیطانی خیال آیا ہے تو فوراً مجھے سزا دے دے تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے غلط کیا. سزا کا استخارہ آ گیا. جیسے ہی میں نے یہ سوچا پیچھے سے تم نے رکھ کے ایک مارا. سزا کا استخارہ بھی آ گیا. تو اس کا جواب بھی اس نے پھر کس تحمل سے دیا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اتنا خوبصورت وظیفہ ہے, بہت خوبصورت وظیفہ ہے, اور جتنی اس میں ایک لطافت ہے, جتنی اس بات میں اتنی ہی نصیحت بھی ہے کہ دوسرا شخص جو کچھ غلط سوچ رہا تھا اس کو اللہ رب العزت نے وہ جیسے بھی کروانا تھا لیکن کروا دیا. آپ نے علامہ صاحب ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات کہی تھی عدم برداشت کے حوالے سے. جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ جب انسان جو چیزیں حکم ہے اس کو وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کر رہا تو بس پھر وہ اس کی بھوک اور پیاس ہے. تو سمجھنے والوں کے لیے تو پوری نصیحت علامہ صاحب نے کر دی ہے. روزہ مفتی صاحب آپ کو برداشت سکھاتا ہے. علامہ صاحب نے اتنی خوبصورت بات کر دی, لیکن سب سے زیادہ عدم برداشت کا مظاہرہ یہ روزے میں ہی کیا جاتا ہے. جو میں نے آپ کو مثال کے طور پر بتایا,
سڑکوں پر اس وقت تو ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، لیکن ورنہ ہر سال رمضان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سڑکوں پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ موٹر بائکس اور گاڑیوں کے جھگڑے اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں افطار میں سب سے پہلے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں؟ عدم برداشت کی بات کی گئی ہو رہی ہوتی ہے. یہ سب کو معاف کیجیے گا، وہ کیونکہ علامہ صاحب نے بتایا تھا تو مجھے وہ یاد آ گیا. بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں، تو امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ مایہ ناز محدث گزرے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا جو انسان اپنے منفی پہلو پہ نظر رکھے گا اس کی اصلاح ہو جائے گی. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے نزدیک انسانیت کیا ہے، تو نہج البلاغہ میں یہ بات موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی، ارشاد فرمائی، وہ سونے کے حروف سے ہر جگہ لکھنے کے قابل ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو انسان اپنے دل میں، اپنے اندر، اپنی اندر کی کیفیت میں دنیا کے ہر انسان کو اپنے سے افضل اور اعلیٰ جانے، یہاں سے اس کی انسانیت شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو انسان اپنے دل میں کہیں کسی موقع پر کسی بھی اعتبار سے مال و جاہ و جلال، دولت، دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، ان چیزوں کی بنیاد پر اگر اپنے آپ کو یہ سمجھے یہ تو بڑا کمزور طبقہ ہے، مڈل کلاس ہے، میں ذرا اپ لیول پر ہوں، تو فرمایا وہاں سے اس بندے کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. بظاہراً یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا دنیاوی اسٹیٹس، فیوچر، اس کا عہدہ، رینک کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت کا درجہ ختم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، یہ ہمارے اندر وہ امام تاج الدین سبکی والی بات پھر گھوم کر آ جاتی ہے. ہم نے چند چیزوں کا نام دین رکھا ہے. اگر کسی بندے کی بہت اچھی نمازیں ہیں تو اس نے اسی کو دین سمجھا ہے. اگر کوئی بندہ بڑا اچھا روزہ رکھتا ہے تو اس نے اسی کو دین سمجھا ہے. اگر کسی انسان نے بہت زیادہ تلاوت کی وہ اسے ہی دین سمجھتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا دین کیا ہے، تو آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا دین 5 باتوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. ان میں سے اگر آپ کسی ایک چیز کو بھی باہر نکالیں گے تو وہ مکان نہیں بچے گا، وہ مکان کسی بھی وقت گر جائے گا. آپ دیواریں ہٹا دیں، آپ چھت ہٹا دیں، آپ دروازے ہٹا دیں، آپ بنیادیں کمزور کر دیں، وہ گھر کہاں رہے گا؟ تو 5 چیزیں یہ ہیں. اور انہی چیزوں میں سب سے جو اہم چیز ہے جس کو علماء نے لکھا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا، ترمذی کے مقدمے میں علماء نے یہ بات لکھی کہ ایک حصہ عبادت، دین ایک حصہ عبادت ہے، اور 3 حصے دین معاشرت ہے. اور یہ عدم برداشت کا جو مسئلہ ہے یہ سب سے زیادہ معاشرت میں آتا ہے، نظام معاشرت میں. جس طرح ابھی بہن کرن فرما رہی تھیں کہ روزے میں ہماری کیفیت اس طرح کیوں ہو جاتی ہے. دیکھیے میں اس پر 2 مثالیں دیتا ہوں. ہمارے بڑوں نے جو ہماری تربیت کی، ہم نے اسے ایز اے معاشرت آج تک سنجیدہ انداز میں لیا ہی نہیں. ہم آج تک اس بات پر سنجیدہ ہوئے ہی نہیں کہ یہ معاشرت کا جو نظام ہے، یہ دکان پر بیٹھنا، یہ گاہک سے بات کرنا، میرے آگے اگر میرے پاس بڑی گاڑی ہے تو موٹر سائیکل والا جا رہا ہے اسے انسان سمجھنا، یہ چیزیں ہمارے اندر آئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں پرسنالٹی کا تصور کرنا بھی شاید کفر ہو. آپ دنیا کی سب سے بڑی پرسنالٹی ہیں، مگر آپ کے برداشت کا کیا لیول ہے؟ آرام فرما رہے ہیں. یہودی آیا تلوار لے کر آیا اور انعام کا لالچ اور طلب دل میں رکھ کر آیا. اسے یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ تمہیں انعام ملے گا، بس اتنا کام کر دو، یہ ایک گردن ہے، اسے قلم کرنا ہے تاکہ یہ نظام ختم ہو جائے، یہ بات ختم ہو جائے. آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اللہ کے نے اپنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دیا. جیسے ہی اس نے تلوار یوں اٹھائی اور کہنے لگا محمد میری اس تلوار سے اب تمہیں کون بچائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے وہ جو ایک جملہ نکلا نا، اللہ کی ذات پر یقین کا، کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ. اللہ، اس لفظ اللہ کے اندر اتنا رعب تھا کہ اس آنے والے قاتل کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اللہ. جب تلوار گری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. اب ذرا سوچئے کہ اس مقام پر ہم ہوتے تو ہمارا جواب یا ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا. مگر ری ایکشن کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور مسکراتے ہوئے فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں تو جنت میں بہار آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ کپ کپانے لگا. تو مسکرا کر تلوار یوں واپس کی، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر فرمایا جائیے، معاف کیا.
سبحان اللہ. جائیے معاف کیا. اسی پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک بڑے چھوٹے میں جو فاصلہ آ چکا ہے کہ اب بڑوں کو یہ شکوہ تو ضرور رہتا ہے کہ جی یہ چھوٹے ہمیں کچھ سمجھتے نہیں, اور چھوٹوں میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ بڑے ہمیں کچھ نہیں سمجھتے. تو اس بات نے ہر گھر کے اندر, ہر دروازے کی دہلیز سے اندر آپ دیکھیے بڑے بڑے فاصلے موجود ہیں. بالکل. آپ تھوڑا سا اپنے بعید زمانے میں چلے جائیے, صحابہ اکرام کے زمانے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کون سا ہے کہ آپ مسجد نبوی کے امام ہیں, امیر المومنین ہیں, اور بوڑھے ہیں, بڑھاپے کا وقت آپ پر ہے, اور آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. اور یہ ایک عجیب بات ہے جناب حسنین سے محبت کا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کوشش کی کہ میں سلام کرنے میں امیر المومنین کو پہل کروں مگر نہیں کر سکا. اللہ. ایک بار یوں بھی فرماتے ہیں کہ میں دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہوا کہ آج امیر المومنین سامنے سے آ رہے ہیں, آج میں سلام کرنے میں پہل کروں گا. مگر فرمانے لگے جب میں حضرت عمر قریب آئے تو حضرت عمر نے پہلے سے کہا اے علی کے بیٹے حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. فرمانے لگے میں حیران ہوا, میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے, آپ ایسا کیسے محسوس کر لیا؟ فرمایا حسین آپ کی خوشبو آتی, سبحان کیا اللہ. بات. ہم آپ کی خوشبو. تو بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت حسین کا بچپنا ہے اور حضرت عمر ذرا بڑھاپے میں, تو حضرت حسین بڑی تیزی سے آئے, تازہ تازہ بارش ہوئی, کیچڑ ہے, حضرت حسین کا پاؤں جو پھسلا تو حضرت عمر گر پڑے. اب اصول یہ ہے کہ گرنے والے کو چوٹ لگتی ہے, گرنے والے کو غصہ آتا ہے. یہ جو ٹاپک رکھنا آپ نے کہ عدم برداشت سے برداشت کرنا, یہ اس سے بہت آگے کی بات کی جا رہی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت عمر کو, جب حضرت عمر گر گئے حضرت حسین سے ٹکرا کے, چونکہ حضرت حسین بڑی تیزی سے آ رہے تھے, تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے حضرت عمر کو پکڑا اور کھڑا کیا. قربان جاؤں کس کے ہاتھ میں ہے. سبحان. تو حضرت حسین نے جب کھڑا کیا, اب حضرت عمر کا جو جواب ہے وہ سنیے. گرنے والے کو لگتی ہے, حضرت عمر کہنے لگے حسین آپ کو لگی تو نہیں, حسین آپ کو لگی تو نہیں. یہ وہ اصحاب کرام تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, تمام یہ اصحاب جو پہلے بیعت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر, ان کے خاندان پر قربان, ان کی زندگیاں قربان تھیں, ان کی محبت کا وہ عالم تھا. عمران بھائی آپ بڑے خاموش ہیں آج, عدم برداشت پر آپ برداشت کیے ہوئے بیٹھے ہیں. میں چاہوں گا کہ جو مفتی صاحب نے یہاں پر ٹاپک چھوڑا ہے تھوڑا سا ادھورا, کہ یہاں پر آپ نے بتایا کہ جی جو گھر کے جو معاملات تھے کہ جو بچے ہیں وہ جو بڑوں کو نہیں برداشت کر پا رہے, تو میں چاہوں گا عمران بھائی اس کی آپ وضاحت کیجئے گا کہ بچے جو ہیں وہ والدین کی بھی بات نہیں سن رہے ہیں, والدین کی بھی بات کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے. دیکھیے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی تعلیمات ہیں فہیم بھائی, اگر ہم اس کو سامنے رکھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ یہ بہاریں آ جائیں گی. سب سے پہلی چیز کہ ہم صرف اپنے مسلمان ہونے کے نام پر ہی غور کر لیں کہ مسلمان کا لفظی ترجمہ ہے کیا. آج ہمیں مختلف مکاتب فکر میں بڑھ چکے ہیں, دعا کریں کہ اللہ اپنے محبوب کی امت کو دوبارہ سے اکٹھا فرما دے. اور جن ہستیوں کے نام پہ ہم لڑائیاں کر رہے ہیں وہ ہستیاں اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, ہم پتہ نہیں دشمن ہیں کہ نہیں ہیں. بڑا گہرا نقطہ پیش کر رہا ہوں. کیا بات ہے جی, بالکل صحیح قبلہ, بڑا گہرا نقطہ. ہم پتہ نہیں دشمن ہیں کہ نہیں. یزید بن خولی اور ابن زیاد جیسے بدبختوں سے بڑھ کر کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ یزید بن خولی وہ ہے جس نے حضرت امام کا سر قلم کیا, اور ابن زیاد وہ ہے جو بدبختوں کا امام, اس وقت کوفہ کا گورنر. یہ دونوں حضرت امام کے پاس آتے ہیں, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور آ کے دونوں اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں, پانی مانگتے ہیں کہ مر رہے ہیں, پیاسے ہیں, کچھ نہیں ہے پاس. تو دونوں کو انجان بن کے, دیکھیے میں آپ کا گستاخ ہوں کہ نہیں, میں آپ کا دشمن ہوں کہ نہیں, یہ تو کل کیا مجھے پتہ چلے گا. لیکن ابن زیاد تو بدبخت کنفرم واضح ہے, سب کا اس میں اتفاق ہے. بالکل واضح ہے. آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہا ہے ابن زیاد کہ میں بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, اور اتنا پیاسا ہوں کہ پانی نہ ملا تو مر جاؤں گا. تلاوت فرما رہے ہیں حضرت امام. تلاوت فرماتے فرماتے بیوی کہتی ہیں کہ ساری زندگی ثانیہ کے بعد کھلکھلا کے ہنسے نہیں. پوچھا کہ ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ تو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا تھا, تو قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, کہ آنکھوں سے بنائی چلی گئی جدائی پہ. تو میرے تو سارے پکے چلے گئے, میں کیسے ہنسوں؟ اب آ کون رہا ہے؟
کرن بہن ذرا غور فرمائیے گا، جس نے اپنی ساری پلاننگ کے ساتھ اس پورے خانوادہ کو اور پورے اس گھرانے کو، کہ ان گھرانوں کی نوکری اللہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب فرماتا، اللہ ہمیں اس کا گزارا نصیب فرمائے، آمین۔ وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے پیاسا ہوں، مر رہا ہوں، مسکراتے چہرے کے ساتھ ذرا غور فرمائیے گا، تلاوت بند کی اور پانی کا کٹورا بھر کے اس کو دونوں ہاتھوں سے یوں پیش کیا۔ اللہ پیاسا اتنا تھا کہ اور پانی ملے گا، دوسرا کٹورا دیا، تیسرا کٹورا مانگا، حیران ہو کے کہنے لگا لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اب تک برداشت کر رہے تھے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور موٹے موٹے آنسو اور چہرے کا رنگ بدل گیا، اور روتے فرمایا ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا، جس نے ہمارے خاندان کے نہ کسی چھوٹے کو چھوڑا نہ بڑے کو چھوڑا۔ تو حیران ہو کے کہنے لگا کہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ، کر کیا رہے ہیں؟ روتے ہوئے فرمایا ایک دفعہ ہم تیرے پاس آئے تھے، جو تیرا ظرف تھا تو ویسے پیش آیا، آج تو ہمارے پاس آیا، ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم جو ظرف ہمیں دیے ہم ویسے پیش آئے۔ سبحان اللہ۔ فہیم بھائی، میں ہاتھ جوڑ کے تمام مکاتب فکر کو، تمام سیاستدانوں کو یہ درخواست کروں گا کہ اگر اس خاندان سے تھوڑا سا بھی کوئی تعلق ہے، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کر رہا ہے تو وہ تو اس وقت منافق بھی تھے، اگر واقعتاً دل سے اس مبارک خاندان سے کسی کا تھوڑا سا بھی تعلق ہے تو آئیے اپنی مخالفتوں کو، جیسے قبلہ آغا صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی اختلاف اور مخالفت والی، مخالفت ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کہیں، جتنے بھی دلائل دیں میں نہیں مانوں گا، اختلاف ہوتا ہے کہ آپ کی رائے اور تھی میری اور تھی، میں آگے اس بات پر کہ ہاں فہیم بھائی آپ صحیح کر رہے تھے میں غلط تھا، آئیے اختلاف پہ رہیں، وہ رحمت ہے، مخالفت پہ نہ رہیں، وہ کنفرم بدبخت تھے، وہ کنفرم بدبخت ہے۔ اس سے بھی بڑا واقعہ پیش کروں اگر اجازت ہو تو۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں پوچھ رہے ہیں من اشقى الاولین، پچھلی امتوں کا سب سے بڑا شقی کون؟ تو صحابہ نے کہا بڑی پیاری عادت ہے مبارکہ تھی صحابہ اکرام کی، میرے ماں باپ قربان، ان پر ہمارا سب کچھ قربان۔ صحابہ آگے سے فرمایا کرتے تھے، اور فہیم بھائی ہمارے پاس اللہ کی قسم اہل بیت اور صحابہ اکرام سے بڑھ کے اور ہے کیا ہمارے پاس، وہی سہارا ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان۔ عبد الرحمن ابن ملجم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سر کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، ٹکڑے سے مراد یہ ہے کہ سر پہ وار اس انداز میں کیا کہ جیسے سر پھٹ جاتا ہے نا برے طریقے سے، اس طریقے سے جدا تو نہیں ہوا، لیکن سر پہ ضرب اتنی زور سے لگی اور پورا جسم خون سے لت پت۔ اس حالت میں وہ پکڑا گیا، پیش جب کیا گیا تو اسی اسنا میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو مشروب پیش کیا گیا کہ آپ کا اتنا خون بہ رہا ہے 2 گھونٹ تو لگا لیں۔ اس حالت میں بھی فہیم بھائی ذرا سنیے کسے اخلاق کہتے ہیں، کسے عفو درگزر کہتے ہیں۔ اس حالت میں اشارہ کر کے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، اس کا سانس پھولا ہوا ہے، یہ با کے گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ سانس پھولا ہوا یہ با کے گیا تھا۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو جو نصیحت فرمائی فہیم بھائی وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ حسنین کریمین کو بلا کے فرمایا اطیبوا طعامہ وَأَلِینُوا فراشا، اس کو بستر دینا تو نرم، کھانا دینا تو گرم۔ فَإِنْ أَعْشَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا، اگر میں زندہ رہا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کروں۔ فَإِنْ مُتُّ، اور میرے بچوں اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری دلی تمنا ہے کہ اس کو معاف کر دینا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آج ہم غلط فہمیوں پہ اور تاریخ کی بنیادوں کے اوپر ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا پچھلے کو بھول جائیں، آج سے عزم کریں میں نے اپنے مکتبہ فکر کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے اپنے مکتبہ فکر کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کسی سیاستدان کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے پاکستان کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اس دنیا کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر اس خاندان سے ہمارا تھوڑا سا بھی ربط دل سے ہے، زبانی جمع خواہی تو اس وقت بھی منافقین تھے، بالکل، اگر دل سے تھوڑا سا بھی ربط ہے تو آئیے وہ کنفرم بدبختوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میرا آپ کا تو شک ہے نا، ہم تو شک کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تاریخ کی چند غلط فہمیوں کے اوپر ایک دوسرے کو فتوے لگا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہم کس روش پہ چل پڑے؟ ہم کس روش پہ، ہم کیا اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل ہیں؟ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم تو اس روش پر ہیں
ہم جس ملک میں، ہم جس سرزمین پر، جس مٹی پہ ہم رہتے ہیں اسے مدینہ ثانی ہم کہتے ہیں. بالکل. اور جو ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ کے کہ آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ سنیں تو مسلم غیر مسلم ہر کسی کو آپ سکھائیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تربیت ہے. لیکن حقیقت ہماری کیا ہے؟ ہم تو شاید اپنا چہرہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں، شاید بات کرنے کے قابل نہیں ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ کہ ان کو مارنے والا، ان کے قاتل کے لیے وہ معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں پر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اگر کسی پڑوس کے گھر میں چلے جاتے ہیں تو اس بچے کو اس بات پر مار دیا جاتا ہے، گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری نیند میں خلل پہنچایا، آرام کے دوران خلل پہنچایا. یہ ہمارا کردار ہے اور یہ ہماری تاریخ ہے. کتنا سیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت سے ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے ہم تمام لوگوں کے لیے. یہاں لوگوں کی تو بات آپ نے کی، یہاں تو راشن کے اوپر فتوے آ جاتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ دال فلاں مسلک کی ہے، یہ چاول فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے. تو انسانوں کی تو بات ہی کیا کی ہے. اور یہاں جو ہمیں دین سکھایا جا رہا ہے، جو سکھایا جا چکا ہے اہل بیت کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، اس کو اگر ہم موازنہ کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے، کبھی کبھی تو شک ہوتا ہے، میں کہنے کی گستاخی کرنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں. حقیقت ہے جو ہماری صورت ہے، ہماری تو تعلیم جو ہوئی بھی ہے ہم تو وہ کر ہی نہیں رہے. بالکل نہیں. بلکہ اگر ہم کبھی دیکھیں تو یہود و نصارہ کو دیکھیں تو ان میں یہ عادتیں پائی جا رہی ہیں، ہم سے چلی گئی ہیں اکثریت میں سے. ایسے ہی بالکل. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارا خاتمہ جو ہے وہ انہی ہستیوں کے ساتھ جو ہے وہ کرے. اب کرن میرے خیال میں ہم سوال و جواب، کیونکہ لوگ کافی پوچھ رہے ہیں، ٹویٹس بھی آ رہے ہیں اور ہمیں سلمان بھائی بتا رہے ہیں کہ اب سوالات کی طرف آ جائیں کیونکہ لوگ ان کے جوابوں کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں. تو آپ کے پاس سوال ہے؟ بالکل جی. میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں جو ہمارے پاس سوشل میڈیا پر آیا ہے. علامہ امین شہیدی صاحب پلیز رہنمائی فرمائیے گا، روزے کی نیت بس ایک ہی بار کر لینا کافی ہے یا پھر ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنی چاہیے؟ رمضان المبارک کا آغاز ہوا اور آپ نے نیت کر لی کہ آپ سارے روزے رکھنے ہیں، یا پھر روزانہ آپ نے نیت کر لی؟ دیکھیے، غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ نیت کا مطلب زبان سے کچھ الفاظ کا ادا کرنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. نیت ارادے کو کہتے ہیں. آپ فرض کریں جب آپ یہاں سے اٹھیں، نماز کا وقت ہو اور آپ وضو کے لیے جا رہے ہوں، آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ فوراً جو رد عمل دیتے ہیں وہی آپ کی نیت ہے. آپ کہتے ہیں میں وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا. رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہوئے آپ جو اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، یہ اہتمام کس چیز کے لیے ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے ہے. یعنی آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ 30 دن جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہوئے ہیں ان میں روزہ رکھوں گا. یہ آپ کا ارادہ ہونا چاہیے. اب چاہے زبان سے آپ کہیں یا نہ کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے نیت جو ہے اس ارادے کا نام ہے. اب عام معاشرے میں چونکہ ہم الفاظ کے خوگر ہیں، اس لیے بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ اپنے زبان سے لفظ ادا کرتے ہیں. اگرچہ کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل چیز وہ ارادہ ہے. لہذا اگر رمضان المبارک کے آغاز میں ہم نے یہ نیت کر لی کہ پورا مہینہ ہم روزہ رکھیں گے، تو وہی ایک نیت کافی ہے پورے روزے کے لیے، پورے رمضان المبارک کے لیے. ہر روز الگ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انفیکٹ مجھے اجازت دیجیے گا، میں آپ رہنمائی کیجیے گا کہ ایسا بھی ہے رمضان المبارک میں جب آپ کی، کیونکہ وہی انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جب آپ نے رمضان المبارک کے آغاز میں ہی نیت کر لی، کچھ لوگ سحر میں سوتے رہ گئے اور جب وہ اٹھے گو کہ ان کی نیت ہے کہ انہوں نے روزہ رکھنا تھا، تب بھی ان کا روزے کا آغاز ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے؟ جی ہو جاتا ہے. چلیں بہترین. اچھا آغا صاحب، 2 وظائف میں آپ سے ایک ساتھ ہی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سحر کا اہتمام بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں چاہوں گا یہ آپ بتائیے گا، شمیم ان کی والدہ کا نام ہے اور روزی ان کا جو ہے وہ اپنا نام ہے محترمہ کا. بی پی جو ہے وہ ہائی رہتا ہے ان کا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا. اچھا یہ بڑے ایک عام، دیکھیں بلڈ پریشر کا ہائی رہنے کے بہت سارے سمٹمز ہیں، تو اس کے لیے تو سب سے پہلے آپ کسی اچھے جنرل فزیشین کو دکھائیں. وہ آپ کا لپڈ پروفائل کا، کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرے اور اس پتہ کرنا چاہیے اس کو کہ یہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی کیوں رہتا ہے. اور جب یہ بات ڈائگنوز ہو جائے تو اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن آپ کو اس سے لینی چاہیے اور اپنے کھانے میں نمک کا اور تیل کا احتیاط کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو واک کی طرف لانا چاہیے. اس کے بعد آتے ہیں ہم وظائف کی طرف. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یا سلامو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. 313 مرتبہ یا سلامو اگر ہر نماز کے بعد نہ پڑھ پائیں تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، اپنے اوپر دم کریں. اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ شفا، الحمد شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. بلڈ پریشر کے معاملات
زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو لاحق ہو جائیں تو قبر تک ساتھ جاتی ہیں, جس میں بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, ہارٹ کا پرابلم بھی ہے. لیکن ماشاءاللہ یہ جو وظائف ہیں, یا سلامو اور سورہ فاتحہ, اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں گے, پانی پئیں گے دم کر کے, اور ان احتیاط کے ساتھ جو میں نے ابھی بتائی ہیں کہ اچھے کسی جنرل فزیشین سے رابطہ کریں اور ان کے دی ہوئی میڈیسنز کو یوز کریں, نمک اور تیل کی احتیاط کریں, اپنے آپ کو وقت کی طرف لے کر آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول میں رہے گا. ٹھیک ہے, ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن آیا ہے. اسد صاحب ہیں, نائلہ ان کی والدہ کا نام ہے, دبئی سے تعلق رکھتے ہیں. دکان کا وہ جو غلق ہوتا ہے, جو سیونگ باکس ہوتا ہے, وہاں سے پیسے اکثر غائب ہو جاتے ہیں, بڑے پریشان ہیں ان کے پیسے بچانے. یہ بڑا مشکل غائب ہو جاتا ہے. جی ہاں, یہ بہت ریئر کیسز میں ہمارے پاس اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ جی وہ گھر سے پیسے چوری ہو گئے, اور دفتر میں پیسے چوری ہو گئے, گلک میں سے پیسے چوری ہو گئے, سیونگ باکس سے چوری ہو گئے, CCTV لگا کے رکھا, گن کے گئے تھے, واپس آئے تو کم تھے. یہ کسی کی شرارت ہوتی ہے, جنات شیاطین جنات جو ہیں وہ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں. تو ہمیں اس کی تہ میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں یہ کہتے ہیں نا, جتنا چھانو اتنا کرکرا, تو ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. بس ہمیں اپنے جو توڑ کی طرف جانا چاہیے, ہمیں توڑ کی طرف جانا چاہیے کہ ہم کریں کیا. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں, جو ہماری جو انکم ہے سب سے پہلے تو اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ تو نہیں ہے, کیونکہ رزق جو حلال ہے نا وہ عین عبادت ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو چیک کرنا چاہیے. دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ کیا سال میں جو ہم اپنی زکوٰۃ ہے کیا وہ پوری دے رہے ہیں, اس پہ کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے. دیکھیں, ڈائریکٹ وظائف دینے سے پہلے سمٹمز کی طرف آنا چاہیے. میرا تھوڑا سا معاملہ دوسرا ہے, تو آپ کہیں اپنے صدقے میں, خیرات میں, زکوٰۃ میں, ان چیزوں میں کہیں ڈنڈی تو نہیں مار رہے, رزق حلال کے صحیح پیسے آپ ارن کر رہے ہیں, آپ کی ارننگ ٹھیک ہے, کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا آپ کے بہن بھائیوں میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں, والدین میں, بیوی بچوں میں, اہل و عیال میں. یہ تمام چیزیں اگر آپ کے حساب سے پوری ہیں تو بھائی آپ اپنے گلک پہ جائیں, اپنے دفتر میں جائیں, اور جاتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے یاسین شریف پڑھ لیں. جتنے صبح کے ٹائم یاسین شریف پڑھی اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب بھی ملے گا, اور صبح سے لے کے شام تک اللہ کی امان میں بھی رہے گا. اور جس نے رات کو پڑھ لی وہ صبح تک. تو آپ جاتے کے ساتھ ہی جیسے اپنے آفس میں, اپنی دکان میں, اپنے کاروبار میں انٹر ہوں, اور جاتے کے ساتھ ہی درود پاک پڑھیں اور یاسین شریف پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کریں. اور جب رات کو واپس آئیں تب بھی ایسا کریں, اور اپنے انشاءاللہ سیونگ باکس پہ اپنی جگہ پہ دم کر دیں. تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے یہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جی, قرآن پاک کا دل بتا دیا آپ نے. الحمدللہ. اس کے ساتھ ایک وظیفہ اگر اجازت. جی بسم اللہ. ویسے تو روٹین میں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ وظیفہ, میں ایک وظیفہ ایسا عرض کرنے لگا ہوں جو ہر جگہ فٹ آئے گا. اچھا جی. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکرنی اذا غضبت. اے میرے بندے, جب تمہیں کبھی غصہ آ جائے نا, اپنا غصہ میرے بندوں اور بندیوں پہ مت نکالنا. میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے ارتفاع مکان کی قسم, جب جب تیری تباہی اور بربادی کا وقت آئے گا میں تجھے ہر قسم کی تباہی سے بچا دوں گا. اور جو دعا مانگے گا اس غصے کے وقت میں, میں تیری دعا یقیناً قبول کروں گا. یعنی آپ کی وہ دعا جو آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں یہ نظر نہیں آ رہی کہ یہ ہماری دعا یا تمنا پوری نہیں ہو رہی, تو اللہ اور اس کے محبوب کی بات پہ یقین کرتے ہوئے جب کبھی غصہ آ جائے بیوی پہ, بچوں پہ, ہمسایوں پہ, اپنے ملازمین پہ, کسی پہ بھی, اس وقت دعا کر لیں. اس وقت جو دعا فہیم بھائی مانگیں گے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین گھونٹ جو اللہ کو سب سے محبوب ہے وہ غصے کا گھونٹ پینا ہے, درگزر کرنے والا. اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ پورے دین کا خلاصہ کیا. ایک صحابی ہے, سامنے بیٹھے, دائیں بیٹھے, بائیں بیٹھے, تو تینوں مرتبہ ایک ہی جواب دیا, حسن الخلق, حسن الخلق, حسن الخلق, اچھے اخلاق, اچھے اخلاق. چوتھی مرتبہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے. تو اللہ کے محبوب کا یہ معجزہ تھا کہ پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے, ہر طرف دیکھتے تھے. اللہ نے ایسی آنکھ عطا فرمائی جو کائنات میں کسی کو آنکھ نہیں عطا فرمائی. تو مسکراتے ہوئے جواب وہی دیا, الفاظ بدل دیے, فرمایا اللہ تغضب, غصہ کرنا چھوڑ دو, تم نے پورے دین پہ عمل کر لیا. ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی ضرور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال تکلیفیں برداشت کرتے 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 موقع آتا ہے بدر کا. وہ تکلیفیں کیا برداشت کی, بدر کے موقع پہ ہم تفصیلاً عرض کریں گے انشاءاللہ. 15 سال کے بعد وہ لوگ ہاتھ میں آ رہے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیفیں دی ہیں کہ اللہ کے محبوب نے خود فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما لم یؤذ به احد. جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا. وہ مجرم پکڑے گئے اور ساری رات اللہ کے محبوب سوئے نہیں,
وجہ پوچھی گئی, فرمایا ان مجرموں کو جو باندھا ہوا ہے ان کے کراہنے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی نسبت جوڑ لیں, تھوڑی سی نسبت جوڑ لیں. بڑی خوبصورت بات صلہ رحمی کا یہ عالم, صلہ رحمی کا یہ اللہ, اللہ پاک ہمیں, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کاش کہ ہم یہ باتیں سننے کی بجائے ان پہ عمل بھی کر پائیں. مفتی صاحب جی مفتی, دشمن کو دیکھو زیر تولو پورا انتقام, دشمن کو دیکھو زیر تولو پورا انتقام, اور پورا انتقام تو درگزر میں ہے. کیا خوبصورت بات کر دی. مفتی صاحب سوال آیا ہے, روز محشر میں سب ان کی ماؤں کے نام سے کیوں, سب کو ان کی ماؤں کے نام سے کیوں بلایا جائے گا, سوال یہ آیا ہے روز محشر میں, تو اس کے اوپر ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. یہ امر خداوندی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے کہ قیامت کے دن جس بندے کو بھی پکارا جائے گا اس کی والدہ کی طرف سے نام نسبت, والدہ کی نسبت, ماں کی نسبت سے اسے پکارا جائے گا. اچھا, تو اس کا کوئی حوالہ جو ہے وہ ہمیں کوئی ملتا ہے, جیسے عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے, کیونکہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں والدہ کے نام سے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ہے وہ پورا ایک سلسلہ چلایا ہے, تو کیا یہ وہاں سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. دراصل میں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ کسی کو اہمیت بھی دینی ہوتی ہے, تو ماں کو یہاں اہمیت دینی تھی, مقام دینا تھا, تو اس لیے وہاں ماں کے نام سے, جس طرح جنت کے بارے میں کہا گیا کہ جنت میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو دونوں نسبتوں سے, ماں کے نسبت سے اور باپ کے نسبت سے, دونوں نسبتوں سے پکارا گیا, اور جن کا نام اچھا نہیں ہوگا ان کا نام بھی ان کی ماں کی نسبت سے لے کر, اسی لیے فرمایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جب آپ بچوں کا نام رکھیں تو انتہائی خوبصورت نام کا چناؤ کریں, کیونکہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کا نام لے کر انہیں پکاریں گے. لیکن یہاں محشر میں جو ہے, یہاں بھی نام ماں کا لے کر اسے پکارا جائے گا کہ فلاں بندی کا بیٹا, فلاں بندی کی بیٹی سامنے ہے. جیسے اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا نا کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے, تو 3 مرتبہ جی بالکل بالکل ماں کا فرمایا. ماں کا. جی اچھا, علامہ صاحب اس پہ کچھ ہے؟ اچھا جواب آیا ہے, اس میں تھوڑے سے اضافے کی ضرورت ہے. جی. وہ یہ کہ دیکھیں عالم محشر جو ہے یوم تبلی السرائر ہے, وہ دنیا ہے جہاں پر سارے راز باہر آنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں سے ایک ستار العیوب ہونا ہے, یعنی وہ عیوب پر پردے ڈالتا ہے. اس دنیا میں بھی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے عیوب اور لوگوں کی کمزوریاں دوسروں کے سامنے آئیں, یہاں تک کہ وہ اس استحقاق کی اس حد تک پہنچ جائیں کہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور راستہ نہ ہو, تو تب جو ہے لوگ پوری طرح سے اپنے جس طرح سے ہیں اس طرح سے سامنے آئیں گے. اس دنیا میں بھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے منسوب ایک قول ہے, فرمایا کہ لو تکاشفتم لا تدافنتم یا ما تدافنتم, اگر تم ایک دوسرے پر کشف ہو جاؤ, کھل جاؤ, اندر کی بات باہر آئے, تو ایک دوسرے سے تم اتنا دور بھاگو گے کہ ایک دوسرے کی لاش تک کو دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوگے. ابھی آپ نے وہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, انڈیا کی ویڈیو ہے, پولیس جس طرح سے نوجوانوں کو پکڑ رہی ہے اور ایک گاڑی میں ایمبولینس میں ڈال رہی ہے جہاں پر وہ کورونا کا مریض ہے. بالکل اس کو روکنے کے لیے ڈرایا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے. اب کورونا کے ایک مریض کا علم ہونے کے بعد لوگ اتنا بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ خود سوچیں کہ یہ کیمرے نہ ہوں تو انسان کیسا ہوتا ہے, کیمرے ہوں تو پھر انسان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. اب اگر انسان کے اندر کا انسان باہر آ جائے تو وہ ایک لمحے کے لیے دوسروں سے اپنی نگاہیں چار نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے اس لیے ستر ڈالا ہوا ہے, پردہ ڈالا ہوا ہے. اب یہاں پر چونکہ غلط کاریاں ہوتی ہیں, بدکاریاں ہوتی ہیں, اس دنیا میں اللہ ان کی عزت رکھ رہا ہے, چونکہ بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جن کے باپ کوئی اور ہوں گے, وہ منسوب کسی اور سے ہوگا. بڑی خوبصورت بات کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر بھی اس کی آبرو اور عزت جو ہے وہ پامال ہو, چونکہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے, بہت لیکن ماں سب کی ایک ہی ہے. آپ نے بہت خوبصورت علامہ صاحب بات کی ہے, اور یہاں عورت کی حرمت کی بات آتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے عورت کو حرمت دی ہے کہ قیامت کے روز بھی اولادوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا, اور بڑی ماں سب کی ایک ہے نا, بے شک, لیکن باپ مختلف ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے بڑی تفصیل سے ان بات تمام بتائی. پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. ایک اور سوال ہے, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہمارے پاس آیا ہے, میں چاہوں گی کہ آپ تینوں علماء ہماری رہنمائی فرمائیے گا اس حوالے سے. وقت کی تھوڑی سی قلت ہے تو میں چاہوں گا وقت کی تھوڑی سی کمی, اگر ہم, کیونکہ ٹاپک یہ بڑا واسٹ ہے لیکن اذان کی جانب جانا ہے,
ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہم نے دیکھے ہیں اس طرح کے نکاح بھی ہوتے ہیں, اس طرح کی شادیاں بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق الگ الگ مسالک سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب شادیاں ہو جاتی ہیں, آگے بچے ہوتے ہیں, پھر بچوں میں بڑا ڈسپیوٹ آ جاتا ہے. ماں چاہتی ہے کہ اس کے مسلک کے اوپر عمل کیا جائے, باپ چاہتا ہے اس کے مسلک کے اوپر عمل کیا جائے, پھر اس کے بعد بچوں کی زندگی آدھا تیتر آدھا بٹیر والی سچویشن ہو جاتی ہے. اس پر ذرا رہنمائی فرمائیے گا, پہلے کیا یہ نکاح اس طرح سے نکاح ہونا, دو الگ الگ مسالے کے لوگوں کا نکاح ہونا جائز ہے, اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر بچے کس کے مسلک پر عمل کریں گے, باپ کے یا ماں کے؟ ماں کا نام تو ہو گیا قیامت میں, لیکن دنیا میں ایک تو باپ کے نام سے اور مذہب سے ہم منسوب ہوتے ہیں, کچھ ایسا ہی ہوتا ہے یا پھر اس کے لیے کچھ الگ رائے ہے علماء کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسالک اور مذاہب میں بڑا فرق ہے. اختلاف صحابہ کے اندر بھی ہوتا تھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ایک صحابی کا مذہب اور ہے دوسرے کا اور ہے. جیسے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, تو دشمنوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اور کہا کہ ہم آپ کی معاونت کے لیے آئیں. تو آگے سے ان کو یعنی بڑا سخت جملہ جس کو ہم اپنی زبان میں کتا کہتے ہیں, تو کہا اے کتو, اگر رومی کتو اگر تم اس طرف آئے تو سب سے پہلے اپنے بھائی کے مقابلے اور دفاع کے لیے امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں کھڑا ہوں گا. اختلاف ہمارا باپ بیٹے کا اختلاف ہو سکتا ہے, بھائی بھائی میں ہو سکتا ہے, حسنین کریمین میں بعض دفعہ اختلاف ہوا. مراد یہ ہے کہ اختلاف ہونا کوئی وہ بات نہیں ہے جس کو ہم نے اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے. یہ تو بات ہے کہ کافر اور غیر کافر کی. اہل سنت والجماعت میں حنفی, شافی, حنابلہ, ہم نے اہل سنت والجماعت کا نام آتا تو ایک گروہ کہتا ہے صرف میں ہی اہل سنت ہوں, دوسرا کہتا ہے نہیں میں ہی اہل سنت ہوں. نہیں, اہل سنت کا تو اتنا وسیع ترجمہ ہے. اہل سنت کا لفظی ترجمہ ہے سنت پر عمل کرنے والے, اور جماعت جو ہم لفظ بار بار سنتے ہیں عربی, آپ ذرا سارے ماشاءاللہ علماء اکرام بیٹھے ہیں. جماعت یہاں پر جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے لیے ای جماعت الصحابہ, کہ ہم سنت پر عمل کریں گے اور صحابہ کی روش اور ترتیب ان کی اتباع کریں گے. یہ اہل اس میں سارے ہی مسالک آ جاتے ہیں, چاہے وہ حنفی ہوں, شافی ہوں, مالکیہ ہوں, حنابلہ ہوں, کوئی بھی ہوں. تو ان چیزوں کو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ, ہاں کوئی غیر مسلم ہے یا ادھر تو خیر نکاح ہی نہیں ہوگا, وہ نکاح کرنے غلط ہوگا. ایک بندے کا عقیدہ ہی غلط ہے, مسلمانوں سے ٹکرا رہا ہے, اہل سنت والجماعت سے ٹکرا رہا ہے, چاہے وہ بے شک اہل سنت والجماعت کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پر میرا بھائی ہے, اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے, کفریہ وہ عقائد رکھتا ہے, تو میں اپنی بیٹی کی شادی ادھر نہیں کر سکتا یا ادھر سے ادھر نہیں لا سکتا. یہاں تو بھائی بہن والا تعلق نہیں ہے, عقائد کو دیکھا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم آپس میں بڑھ چکے ہیں, دیوبندی, بریلوی, وہابی, فلاں فلاں, یہ جو معاملہ چل پڑے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ ان چیزوں سے ہم نکلیں. جب تک نہیں نکلیں گے ہمیں تباہی سے کوئی شے نہیں بچا سکے. بالکل, اور یہ ایمان کا سب سے آخری والا درجہ ہے, کیونکہ اس کے بعد جو معرفت الہی کے لیے جاتے ہیں, اور جو لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سب سے آخری کا درجہ ہے جہاں پر ہم یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ورنہ اللہ تو سب کا ایک ہے. جی مولانا نے بہت اچھی وضاحت فرمائی. اس پر ایک بات میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جو نکاح کی بنیاد ہے قرآن پاک میں اللہ نے اسے توحید پر بنیاد بنائی ہے اس کی, کہ اگر دونوں موحد ہیں تو پھر ان کا آپس میں نکاح جائز ہوگا, ادروائز اس کا نکاح آپس میں نہیں ہوگا. پہلی بات, اگر توحید پہ دونوں کا عقیدہ ایک جیسا ہے تو نکاح ہوگا. ایک بات, یہ قرآن پاک سے بنیاد ہے, قرآن پاک اس میں نص قطعی رکھتا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے, اس میں ہمارے ہاں جو مختلف معیارات دیکھے جاتے ہیں اس کی بنیاد پر آ کر بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑا اہم رشتہ ہوا کچھ عرصہ پہلے, تو اس میں جو بچی کے والد صاحب تھے وہ انہوں نے بڑا کمال کیا. انہوں نے بچے کا پورا تعارف کرایا, یہ بزنس ہے, یہ کمپنی ہے, یہ فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, تعریفوں کے بڑا اوپر لیول دکھایا اسے. تو اینڈ پر بچی کے والد صاحب اس بچے کو سائڈ پہ لے کر گئے, صرف اتنا پوچھا, بیٹا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا جی میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. کہا فجر میں آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں. عشاء پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتا. جمعہ میں پابندی سے پڑھتا ہوں, 2-3 نمازیں میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا جی آپ کا اور ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا. آپ کا اور ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا. جو بندہ اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے وہ ہماری بیٹی کو کبھی نہیں سنبھال سکتا, اور جو اللہ کے حکم کا پابند ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے. اگر بندہ نماز کا پابند ہے تو سمجھیے کہ وہ ہر کام میں پابند ہے. واللہ بہت زبردست. وہیم صرف ایک ورڈ مجھے ایڈ کرنے دیجیے گا. ابھی یہ ریسنٹ جو آپ نے بات کی, ریسنٹ واقعہ میرے اپنے خاندان کا, میری اپنی کزن, میرے ماموں کی بیٹی, اس نے ایک رشتے سے انکار کیا ہے, اور صرف ایک یہ ریزن ہے جس پر تمام خاندان نے
اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اس بات پر. لیکن علماء کرام اس بات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کو پسند کیا جاتا ہے اور یہ سب سے بہترین عمل ہے. تو آج تو پھر میں اپنی اس کزن کو سلام پیش کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تنکح الاربعۃ تنکح المرأۃ لاربعین، کہ نکاح کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، مالیہا ولی حسبیہا ولی دینیہا فاظفر بذات الدین. فرمایا حسب و جمال کو نہ دیکھنا، مال کو نہ دیکھنا، دین کو بنیاد رکھنا، تریبت یداک، دنیا آخرت میں موجیں اڑاؤ گے. اور نکاح کے موقع پر جو نکاح پڑھا جاتا ہے آپ اس میں یہ دیکھیے کہ جو 3 آیات قرآن پاک سے پڑھی جاتی ہیں ان کا نکاح میں وہاں کوئی ذکر نہیں ہے نکاح کا، صرف وہاں تقوی کا ذکر ہے. کیا یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے یا نہیں؟ خطبے کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو آپ سے کام کیا جا رہا ہے اگر یہاں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا تو نظام بڑا خوبصورت چلے گا. بہت ادروائز بنیاد وہیں سے پڑ تقوی جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے لیے علامہ صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی ضرور. دیکھیے مولانا فرمایا اور بہت خوبصورت بیان فرمایا کہ نکاح میں جو اصل چیز ہے وہ انسان کی توحید ہے، اس کا موحد ہونا ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں ایک لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ ہے. اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ مسلمان ہے، موحد ہے. اب باقی چیزوں میں اگر فکری طور پر انحراف، فکری طور پر اختلاف، تاریخی طور پر اختلاف پیش آتا ہے تو ان اختلافات سے آدمی بے تقوی تو ہو سکتا ہے، گناہگار تو ہو سکتا ہے، لیکن نہ اسلام سے باہر جاتا ہے نہ توحید سے باہر جاتا ہے. لہذا جو اصل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا نکاح کے لیے جو شرط ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پر ایمان ہے. اگر یہ آ گیا تو اب بریلوی دیوبندی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے مسائل ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. ابھی بھی ہم بت پرست ہیں یعنی ہم بات کرتے ہیں توحید کی لیکن اپنے اندر جو ہے بت پرستی موجود ہے. آپ ذرا دیکھیں نا، شیعہ اور سنی جب کہا جاتا ہے یعنی صدر اسلام میں نبی کریم کی رحلت کے بعد صحابہ میں اہل البیت میں ایک اختلاف پیدا اور اس کی وجہ سے 2 رستے جنم پائے. یہ پہلے دن سے چل رہا ہے، لیکن کسی نے دوسرے کو کافر نہیں کہا، کسی نے دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا. بالکل کسی نے نہیں کہا بھئی ہم نے رسول سے یہ سمجھا، دوسرے نے کہا کہ ہم نے رسول کے کلام سے یہ سمجھا. یعنی یہ آپ کے سمجھ، فہم اور عقیدے کا ایک اختلاف ہے. اس اختلاف کی وجہ سے نہ سنی اسلام سے باہر گیا نہ شیعہ اسلام سے باہر گیا. باقی جتنے بھی مسالک ہیں وہ بعد کی پیداوار ہیں، بعد کی پیداوار. اور جب ہم یہاں پر اپنے اس خطے کے اندر بات کرتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے ابھی 100 سال پہلے 200 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے تو یہ مسالک نہیں تھے. لہٰذا ہمیں اصل کی طرف لوٹنا چاہیے جو کہ نبی کریم کی ذات ہے اور قرآن کریم کا پیغام ہے، پہلی بات. دوسری بات، اب اس صورتحال میں ہمارے معاشرے کے اندر اگر نفرتوں کو ایک طرف رکھا جائے تو حلال اور حرام کی پابندی کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے. لیکن جن چیزوں سے یا مولوی کا پیٹ بھرتا ہے یا خطیب کا، ان چیزوں کو ہم نے اپنے دین کی بنیاد بنایا ہوا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جو اللہ نے کہا تھا ان چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے. اگر راشی ہو، حرام کا لقمہ لے کر آتا ہو، کرپٹ ہو، حرام کا لقمہ لے کر آتا ہو، تو اگرچہ آپ نے نکاح کیا ہے، بچہ پیدا ہوگا تو وہ حرامی پیدا ہوگا اس لیے کہ اس نے کھایا حرام کا ہے. اور طرف بات آئی ہے، یہ جو ہم معاشرے کے اندر اتنا کرپشن دیکھتے ہیں، نطفے کے حوالے سے حرام نہیں ہے، خوراک کے حوالے سے حرام ہے. اور خوراک کا اثر آگے کئی نسلوں تک جا کے اپنا اثر دکھاتا ہے خوراک. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے جس سے اللہ نے منع کیا اور ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے جن کو پکڑنے کا حکم اللہ نے دیا. تو اب نکاح میں اس حوالے سے جو طبقہ، جو مسلک، جو فرقہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلا قید و شرط کے پڑھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اور ضروریات دین کا منکر نہیں ہے، نہ توحید کا منکر ہے، نہ رسالت کا منکر ہے، نہ قیامت کا منکر ہے، نہ قرآن کا منکر ہے، عبادات کا پابند ہے یا قبول کرتا ہے، اگرچہ سستی کرتا ہو، سستی کرنے سے کافر نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی شخص نماز میں سستی کرے تو کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہے. ٹھیک. لہٰذا جو ضروریات دین کا منکر نہیں ہے اور ان اصولوں پر اعتقاد رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کا
سامنے والے خاتون کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, نکاح جائز ہے. اب خود میری اپنی فیملی کے اندر اس طرح کے بہت سارے رشتے ہیں, ہمیں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے کلیئر تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ سے. ہاں, اگر کلچر کے حوالے سے کوئی اختلاف ہو. عشرۂ رحمت جو ہے وہ چل رہا ہے اور 1441 ہجری کا یہ رمضان مبارک ہم یہاں پر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اسے گزار پائیں, اور ہماری دعا یہی ہے کہ اس میں کیے ہوئے تمام نیکیوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. آمین ثم آمین. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے, سحر سے پہلے جو ہے وہ کرن آپ کے پاس کچھ وظائف جمع ہوئے تھے, غالباً سوشل میڈیا سے آپ کے پاس آئے تھے. بالکل سوال آئے ہوئے تھے. عشرۂ رحمت 5 روزے گزر گئے ہیں, 5ویں روزے کی ہم نے سحر کر لی ہے, اور اس کے بعد یہ 5 دن بھی یوں ہی گزر جائیں گے. اور بس دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت کی, اور کوشش کیجئے جتنی زیادہ اس موسم میں, ان 10 دنوں میں جو 5 ہم 4 گزار چکے ہیں اور مزید رہ گئے ہیں, اس میں ہم جتنا کچھ اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹ سکیں لوٹ لیجئے. سر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ کوسچن آیا ہوا ہے, اور سمجھ لیجئے کہ وہ میرے اپنے لیے بھی ہے. عموماً سرویکل پین رہتا ہے, کمر میں درد رہتا ہے, اور کندھوں میں ایک ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہے آپ کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے. اچھا, میرے ساتھ یہ چیز اس وقت ہوتی ہے جب میں فارغ ہوتی ہوں, جب میں کچھ نہیں کر رہی ہوتی تب مجھے سرویکل پین کم ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ. ایسا ہاں, بہت کم ہوتا ہے, لیکن واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کچھ نہیں کر رہی ہوتی. جو ہوتا ہے نا یہ کمر کندھوں کا درد, اس پہ انسان کے زیادہ تر جو باڈی پوسچرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے بیٹھنے کے اندر عموماً کوئی فالٹ ہوتا ہے, بچپن سے کبھی ٹیڑھے ہو کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, کبھی بغیر تکیے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, کبھی گاؤ تکیہ لگا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کھبڑے ہو کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ باڈی پوسچرز کی وجہ سے عموماً اس طرح کا درد ہوتا ہے. پھر یہ بہت زیادہ اینزائٹی کی اور ٹینشنز کی وجہ سے ہوتا ہے, ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جو یہ والا جو آپ کا باڈی کا یہ والا جو حصہ ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ بے چینی محسوس ہوتی ہے, درد محسوس ہوتا ہے. پھر آپ کا یہ رفتہ رفتہ شولڈر جو ہے نا یہ فروزن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, نوٹ بھی جی نوٹس لگ جاتی ہیں اس میں. تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کسی اچھے نیورولوجسٹ کے پاس یا کسی اچھے جو آپ کے جو آرتھوپیڈکس ہوتے ہیں ان کو جا کے دکھانا چاہیے. اس میں آپ کے جو باڈی کے ایکس ریز وغیرہ ہوتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں کلیئر آنے کے بعد اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو تو پھر ہم جاتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی طرف, اور اس کا علاج اس پہ 100% نکل آتا ہے. لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق, 11 مرتبہ سورہ ناس, 111 مرتبہ یا سلام, 1 مرتبہ سورہ مزمل. دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں, 11 مرتبہ سورہ فلق, 11 مرتبہ سورہ ناس, 111 مرتبہ یا سلام, 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں. اور زیتون کے تیل پہ, تھوڑے سے زیتون کے تیل پہ, جتنا کہ یہ لگ جائے یہاں پر, زیادہ نہ ہو, بس تھوڑا سا زیتون کا تیل ہو, اس پہ دم کریں, اور اپنے گھر والوں کو کسی کو کہیں کہ یہاں پہ بہت ہلکے ہاتھ سے اس کا مساج کر دے. ویسے اس کے لیے فزیو تھراپی تو بہت لازمی قرار دی جاتی ہے. اس کا فزیو تھراپی اگر ہفتے میں 3 مرتبہ بھی آپ کرائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. ٹھیک. اچھا, کچھ ڈاکٹرز تو منع بھی کرتے ہیں کہ جب نوٹس بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو آپ اس پہ مساج نہ کریں. دیکھیں میں نے عرض کیا نا, اس میں آپ کو بہت اچھے آرتھوپیڈک اور جو نیورولوجسٹ ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا, اور وہ جو آپ کو سجیسٹ کریں ان کو کرنا, وہ آپ کو کرنا پڑے گا. سارے آپ نے بتائے ہیں وظائف, یہ میں بھی کر سکتی ہوں. جی میرے بالکل, ساتھ تو کیس یہ میں نے تھوڑی بتائیں گے, تو آپ کے یہ تو اللہ کے رسول نے بتائیں گے, تو ہمارے اسلام نے بتائے. مطلب آغا صاحب آپ یہ سنیے نا کہ جب میں گھر میں بیٹھی ہوں, جب میں کچھ نہیں کر رہی, چھٹی کے دن ہے, فراغت کے لمحات چل رہے ہیں, اس وقت مجھے یہ سرویکل پین ہو رہا ہے, اس وقت مجھے شولڈر میں درد ہو رہا ہے. جب آپ فارغ رہے نا تو آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے. آپ پوچھیے گا اس کا سوال. ہو سکتا ہے کہ یہ جو فراغت کے لمحہ ہوتا ہے اس میں شیطان بھی تو حاوی ہو جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے, تو عموماً یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ڈاکٹرز ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. جی آپ کو, لیکن میرے ساتھ تو کچھ قصہ ہی کچھ اور. خیر بہرحال آپ نے, آپ کی شکریہ کرم نوازی کہ آپ نے مجھے بتا دیا اس بارے میں. اب ایک اور جو سوال آیا ہے, ایسا الحمدللہ میرے ساتھ نہیں ہوتا. دسمبر کے مہینے میں گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. یہ کامران صاحب ہیں, والد کا نام اپنے مجیب بتا رہے ہیں, فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. تھوڑا نفسیات کا مسئلہ ہوتا ہے. سال میں 1 مرتبہ کسی کے گھر میں کچھ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی جب بھی عید آتی ہے میرے گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, جب رمضان آ جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے عموماً کہ ہمارے نفسیات کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. لیکن 2% لوگوں کے گھر میں ایسا ہوتا بھی ہے, تو اس کو جو ہے وہ خارج از امکان نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ کیا بات ہوئی, یہ تو نفسیات کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے 98% نفسیات کا مسئلہ ہو, لیکن 2% بہت سارے لوگوں کے جینون پرابلمز بھی ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کے گھر میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے فسادات اور اس قسم کی جو ہے وہ فضا قائم ہو جائے, تو عشاء کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ 1001 یا ودودو یا اللہ, تمام گھر والے سب سے پہلے تو کاؤنسلنگ کر کے ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں کہ دیکھو جی سال میں ایک ہی دفعہ ہمارے گھر میں کیوں ہوتا ہے, یہ پورے سال کیوں نہیں ہوتا, 12 مہینے ہوتے ہیں, ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ, ہماری مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہے,
لیکن اس ایک مہینے میں کچھ ایسا پرابلم ہو جاتا ہے, کسی کی شرارت ہو جاتی ہے یا ہماری, تو سب ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کر کے ایک وظیفے کے اوپر آ جائیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو یا اللہ پڑھیں, 1001 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھیں, پانی پہ دم کریں, نمک پہ دم کریں, سفید سالٹ کے اوپر, شوگر کے اوپر, چینی کے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کریں, اور سارے گھر والے پیئیں. انشاءاللہ محبتوں کی فضا قائم ہوگی, اور جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں دماغی طور پہ یہ ساری ختم ہوں گی. اور پھر جس طرح آپ کے 11 مہینے سکون والے گزرتے ہیں, 12واں مہینہ بھی گزرے گا. لیکن جن گھروں میں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوگی, جہاں پر تہجد گزار لوگ ہوں گے, جن گھروں میں قرآن پاک روزانہ چاہے ایک پیج کی تلاوت کی جائے گی, وہاں پر عموماً اس قسم کے مسائل جنم ہی نہیں لیتے. تو ہمیں بجائے یہ 1001 مرتبہ یا ودودو جو سال میں ہمیں 30 دن پڑھنا ہے, ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا شروع کریں. وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بالکل. اور فہیم, ہم اللہ رب العزت کے سامنے, اللہ کے سامنے ہم کمزور ترین ہیں انسان, لیکن اللہ رب العزت نے ایک ہمیں ایک کورونا وائرس نے جو ہمیں دیکھ نہیں رہا, اس نے ہماری پوری دنیا کو اپنے گھروں کے اندر بالکل اللہ رب العزت نے اسی انسان کو, اشرف المخلوقات کو, اتنا طاقتور بھی بنایا ہے کہ پھر ہمارے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اپنی آنکھ سے ہم پہاڑ کو بھی ریزہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ان پاورز کو پہچانیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے, تو پھر سوچ, انسان کی سوچ کے لیے بات کی جاتی ہے کہ اچھا سوچا جائے کہ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کے سامنے آتا ہے. اللہ رب العزت نے اتنا آپ کو فری ہینڈ دیا ہے, اسی وجہ سے پھر وہی آپ نے بات کی کہ ہم جب سوچتے ہیں کہ جی دسمبر میں جو ہوا تھا وہ اگلے دسمبر میں ہو رہا تھا, وہ آپ کی سوچ کا, آپ کی ذہنی خلفشار کی وجہ سے کہ آپ سوچتے ہیں اور پھر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ممکن نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے حکم کی بس ایک دیر ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے تو بے شک ہر چیز انسان کے لیے جو مکمل ہو جاتی ہے, ممکن ہو جاتی ہے. وقت کی جو ہے وہ قلت کا احساس اب ہمیں ہونے لگا ہے, کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اب ہمارا سیگمنٹ ختم ہو گیا. آپ تمام حضرات کا, علماء حضرات کا میں بڑا ہی مشکور ہوں, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور کرن, اب ہم اگلے سیگمنٹ میں داخل ہوں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد, تو آپ وقفہ لیجئے. وقفہ لے لیتے ہیں, لیکن میں چاہ رہی تھی کہ وقفہ ہم ایسے لیں کہ آپ کی دعاؤں پہ یہ ہم بریک پہ چلے جائیں. بہت خوب. تو مفتی صاحب آج آپ ہمارے ساتھ پہلے دن ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رحمن يا رحيم يا كريم الله, يا ستار العيوب الله, يا غفار الذنوب الله, يا سبوح يا قدوس يا غفور يا ودود الله, يا ذا الجلال والإكرام الله, يا حفيظ يا سلام الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. اے اللہ, قبولیت کی وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا جو ان گھڑیوں میں اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے معاف نہ کروا سکے. اے اللہ, اگر ہم معافی کے قابل نہیں ہیں, یا اللہ تب بھی ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ, ہمارے والدین, اساتذہ اکرام, اسلاف و اکابرین, اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی ساری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ, اب تو گناہ اس عروج پر جا پہنچے ہیں. یا اللہ, آپ اس امت سے اتنے ناراض ہو چکے ہیں کہ حرمین شرفین سمیت یا اللہ پوری دنیا میں مساجد کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند ہو گئے. اے اللہ رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں, مقدس گھڑیوں میں, یا اللہ جہاں اپنی رحمت کے ساتھ آپ پوری دنیا میں یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ بڑے کرم والا معاملہ فرمایا کرتے ہیں, یا اللہ اس رمضان میں خاص کر یا اللہ یہ کورونا کا جو مسئلہ ہے, بیماری ہے, وبا ہے, یا اللہ ہمارا ملک پاکستان ہے, وطن عزیز ہے, پوری دنیا ہے, پوری دنیا کی انسانیت ہے, یا اللہ سب کو اس مصیبت سے یا اللہ خاص الخاص اس کورونا کی بیماری سے یا اللہ اپنی پناہ نصیب فرما دے. یا اللہ اشرار کے شر سے اپنی پناہ نصیب فرما دے, حاسدین کے حسد سے اپنی پناہ نصیب فرما دے. یا اللہ منافقین کی منافقت سے اپنی پناہ نصیب فرما دے. یا اللہ جتنی بیماریاں ہیں, ظاہری بیماریاں ہیں, باطنی بیماریاں ہیں, یا اللہ بظاہر تو ہم کبھی کبھی ٹھیک بھی ہوتے ہیں, لیکن یا اللہ ہمارے اندر یا اللہ جو حسد ہے, جو کینہ ہے, وہ ٹیومر کی طرح, کینسر کی طرح پل رہا ہوتا ہے. یا اللہ جس طرح ہمیں ظاہری طور پر جسم کو صحت کی ضرورت ہے, یا اللہ باطنی طور پر ہمیں روحانی اعتبار سے بھی بہت زیادہ صحت کی ضرورت ہے. یا اللہ ظاہری باطنی ہمیں صحت یابی نصیب فرما دے. یا اللہ یہ بول کی جتنی ٹیم ہے سب کو اجر عظیم نصیب فرما دے. یا اللہ پوری دنیا تک دین کا پیغام پہنچانے کی یہ جو کوشش ہے, سعی ہے, یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دے. یا اللہ مانگنا نہیں آتا,
مانگنے کا ڈھنگ نصیب فرما دے، یا اللہ مانگنے کا سلیقہ نصیب فرما دے۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہگار بدکار امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی، اے اللہ آپ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یا اللہ صحابہ اکرام کی، اہل بیت اعظام کی ان مقدس مطہر ببرکت دعاؤں میں یا اللہ ہمارا پورا پورا حصہ نصیب فرما دے، یا اللہ پورا پورا حصہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ بہت سارے بھائی بہن، بہت سارے لوگ عوام الناس یا اللہ ہمیں دیندار سمجھ کر دعاؤں کے لیے کہتی ہے، یا اللہ آپ جانتے ہیں ان کے دلوں کی کیا حاجت ہے۔ یا اللہ تمام لوگوں کی دلی حاجات کو یا اللہ قبول فرما دے، غیبی خزانوں سے سب کی ضروریات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ بالخصوص ہمارا ملک اس وقت ایک کرائسس میں چل رہا ہے، یا اللہ وہ کرائسس کورونا کا ہے، یا اللہ اس معاملے میں پورے ملک کو، پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو یا اللہ تو اپنی پناہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس طرح یہاں جمع ہیں کل قیامت کے دن اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ یا اللہ اپنے پیارے مصطفیٰ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جمع فرما دے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔